فطرانہ یا صدقہ فطر یہ کیا ہے اور یہ کیوں فرض ہے؟ صدقہ فطر، یہ فطر روزے افطار کرنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ٹھیک. انسان نے پورا مہینہ روزے رکھنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزے کا اختتام ہوا، مہینے کا اختتام ہوا، تو اس کی خوشی میں اور اپنے روزوں کے اندر ہونے والی کمیوں کوتاہیوں کے کفارے کے لیے اور عید کی خوشیوں میں اپنے مساکین بھائیوں کو ساتھ ملانے کے لیے یہ صدقہ فطر رکھا گیا ہے. اس میں حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ اور دیگر کتب احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ فطر فرض کیا ہے، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ روزے دار کے لیے جو کوئی کمیاں کوتاہیاں، کوئی اس سے بیہودہ گفتگو یا فحش کلامی یا کوئی کمی کوتاہی ہو گئی اس کے کفارے کے لیے کہ اس سے بھی انسان پاک ہو جائے. اور دوسری چیز، انسان کے جو مسلمان بھائی ہیں مساکین، اس کی خوشیوں میں ہر انسان کھانے پینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس خوشی میں وہ بھی شریک ہو جائیں، طعمۃ للمساکین. تو یہ دو مقاصد ہیں صدقہ فطر کے. تو اس کی فرضیت کے اندر بنیادی چیز روزے کا ختم ہونا اور اس روزے کے معاملات کو مزید پاکیزہ کرنے کے لیے ہے. بالکل. تو یہ صدقہ فطر کا مقصد. اچھا، یہ بتائیں کہ جو فطرانہ ہے یا صدقہ فطر، آپ نے کہا یہ روزوں میں ہونے والی کمی کا کفارہ ہے، مساکین کے لیے کھانے کا انتظام ہے، کس پر فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہر مسلمان مرد، عورت، آزاد، غلام، بچے سب پر فرض قرار دیا ہے. اس کا کوئی نصاب نہیں ہے؟ اس کا نصاب کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک بات کی جاتی ہے، نصاب زکوٰۃ کو پہنچتا ہو تو پھر صدقہ فطر، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا. احادیث میں صرف اس کے حوالے سے بغیر کسی قید کے یہ ہر ایک کے لیے، جس نے روزہ رکھنا ہے اس نے یہ کام کرنا ہے. صرف اتنی بات ہے کہ جس نے یہ فطرانہ دینا ہے اس کے پاس ایک دن کا صبح شام کا اپنا کھانا موجود ہو. اگر ایک انسان کے پاس اپنے بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ کیا صدقہ فطر دے گا؟ بس جس آدمی کے پاس اپنا موجود ہے کہ ایک دن کا کھانا موجود ہے، وہ آدمی صدقہ فطر دے، اس کو دینا چاہیے. گویا کہ جو مساکین ہیں انہوں نے بھی یہ دینا ہے. بالکل. مساکین کے پاس اگر 2-4 افراد 10 افراد اس کو دیتے ہیں تو وہ اپنا فطرانہ نکال لے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ روزوں میں ہونے والی کمی کا کفارہ ہے. بعض دفعہ کوئی خاتون بچے کے دودھ کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے روزے نہیں رکھ رہی، پورا رمضان روزے نہیں رکھے انہوں نے، فطرانہ ان پر بھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق تو ایک ہر مسلمان پر جو ہے نا یہ فطرانہ فرض ہے. اور اس میں جو ایک چیز ہے کہ اس کو تو کسی سبب سے رخصت ملی ہوئی ہے. بالکل. ہاں، تو جہاں وہ فدیہ دے رہی ہے وہ فطرانہ بھی ادا کر دے. ظاہری بات ہے اگر وہ عورت یا تو فدیہ دے گی یا قضائی دے گی، دو ہی صورتیں ہیں، تو دونوں صورتوں میں اس پر ایک سبب کے ساتھ رخصت موجود تھی، لیکن اس کو یہ دینے کے ساتھ انشاءاللہ فائدہ ہی پہنچے گا اور اس کو یہ دینا چاہیے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، پیدا ہونے کو ہے، اس کا بھی فطرانہ دیا جائے گا، اور جو کوئی گھر پہ مہمان وغیرہ آیا ہوا ہے اس کا بھی فطرانہ ہم نے دینا ہے؟ جو مسئلہ ہے بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا، اس بچے کا فطرانہ تو فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. پیدا ہوگا تو اس پر احکام شریعت لاگو ہوں گے. بالکل ٹھیک. رہا مسئلہ جو مہمان ہے، مہمان کا اس کی اپنی ذات پر ہی ہے کہ اس نے خود جو ہے نا فطرانہ دینا ہے. یہ جس کے گھر میں مہمان وہ آیا ہے، اس گھر والوں پر اس کا نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں ایک بات چل پڑی ہے کہ جو مہمان کا بھی آپ نے فطرانہ دینا ہے. بالکل. لیکن شریعت نے ہر انسان کو خود اپنا مکلف بنایا ہے. جیسے مسافر آدمی ہے تو سفر میں وہ اس نے اپنا فطرانہ دینا ہے. مہمان آیا تو مہمان نے اپنا ہی دینا ہے. ہاں، اگر گھر والے جہاں اپنا دے رہے ہیں اس مہمان کی جہاں ضیافت کر رہے ہیں اس کا فطرانہ دے دیں تو وہ ان کے ساتھ اس کی خیر خواہی ہے. لیکن ان پر فریضہ ان گھر والوں پر نہیں ہے، خود اپنے اس فرد پر ہی ہے جو آدمی مہمان بن کے آیا، وہ خود فطرانہ ادا کرے.